اوگرا روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور وزیر اطلاع عطاء اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس۔ کہا، اوگرا روزانہ قیمتوں کا تعین کر کی ویب سائٹ پر لگائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھنے پر پاکستان میں بھی بڑھے گی۔ جو فیصلہ کر رہے ہیں عوام کے لیے تکلیف دہ ہوگا، حالیہ فیصلہ ریاست کے لیے مفید ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاع عطاء اللہ تارڑ نے گفتگو میں کہا، دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئی، پاکستان میں کنٹرول رہیں، پیٹرول ڈیزل پر 129 ارب کی سبسڈی دی۔ شہر گاڑیوں کا پہیہ جام، فیصل آباد ڈویژن کو مصنوعی پیٹرول بحران نے گھیر لیا۔ متعدد پیٹرول پمپ بند، کہیں بلیک میں فروخت، مالکان سپلائی میں کمی کا بہانہ بنا کر شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ چند ایک پیٹرول پمپ موٹر سائیکل سواروں کو 200 کا پیٹرول دے کر انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگے۔ حکام منہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو نکیل ڈالنے میں ناکام، نااہلی کا خمیازہ شہری بھگتنے پر مجبور، مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ جڑاوالا کے شہری بھی گاڑی اور موٹر سائیکل کو دھکا لگانے پر مجبور، شہر بھر کے پمپس پر پیٹرول کی فراہمی منقطع، پمپ مالکان پیٹرول دینے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لینے لگے۔ شہریوں کی دہائی، وزیر پیٹرولیم سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ بوانہ میں پیٹرول کا مصنوعی بحران حقیقی پریشانی بن گیا، قیمتوں میں متوقع اضافے سے پہلے متعدد پمپس پر سپلائی بند، شہری پیٹرول پمپ سے مایوس واپس لوٹنے لگے۔ آمدرفت متاثر، شہریوں نے کہا، ذخیرہ اندوزی کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ توانائی بحران نے مہنگائی کو پھر پر لگا دیے، فیصل آباد سمیت ملک بھر میں 27 اشیاء مہنگی، ہفتہ وار مہنگائی میں 1.40% اضافہ ریکارڈ، مجموعی سالانہ شرح 13.09% پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں پیٹرول، ڈیزل، LPG مہنگی ہو گئی، ٹماٹر، چکن، آلو، پیاز، انڈے بھی مزید مہنگے ہو گئے، صرف چینی، دالیں اور کیلے کی قیمتیں کم ہوئی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کی۔ فیصل آباد ڈویژن میں مینول اراضی ریکارڈ کا دور ختم ہونے کو تیار، زمینوں کا ریکارڈ اب ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، کہاں کس کی کتنی زمین، اراضی ریکارڈ جدید نظام پر منتقل ہوگا۔ بورڈ آف ریونیو نے پراپرٹی ریکارڈ کو محفوظ اور شفاف بنانے کا دیا، 3 ماہ میں مینول موضوعات کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ فیصل آباد سٹی کی تقریباً 50% موضوعات کا ریکارڈ بھی مینول ہے۔ فیسکو کا بلنگ آپریشن PITC پورٹل کا محتاج، PITC پورٹل بند، فیسکو کی بلنگ سروس مفلوج ہو گئی، ہزاروں بجلی بل جاری نہ ہو سکے، نیٹ میٹرنگ بلوں کی درستگی کا عمل بھی رک گیا، صارفین شکایات کے ازالے کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور، متاثرہ صارفین کا ریکارڈ PITC کو ارسال کر دیا گیا۔ NOC کے بغیر اب نئی معیشت نہیں بنے گی، 25 پر کا قیام، نظام اور نگرانی مقامی حکومتوں کی ذمہ داری قرار، ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر اور عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ محکمہ بلدیات نے نئی منڈیوں کے قیام کے حوالے سے نئے بائی لاز تشکیل دے دیے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے فیصل آباد انتظامیہ متحرک، ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق کا مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، DT ڈیولپمنٹ اور MD واسا بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ موجود تھے، جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس سے قبل واٹر سٹوریج ٹینکس کو فعال بنانے کی ہدایت کی، واسا حکام کو ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز کرنے دی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے 2 دیہاتوں کو مثالی گاؤں بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد تیز، کمشنر فیصل آباد کا معاون خصوصی وزیر اعلیٰ شعیب مرزا اور پروجیکٹ ڈائریکٹر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام شاہد زمان لک کا ٹوبہ کا دورہ، چک نمبر 325 زیمبے اور چک 509 گافپے بارے منصوبے پر بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ ماہم آصف نے سترہ پنجاب کنٹرول روم کا معائنہ کیا،
مختلف برانچز کے افسران نے ڈپٹی کمشنر کو امور کار اور جاری سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام برانچز کی کارکردگی، دفتری نظم و ضبط اور عوامی خدمات کا جائزہ لیا۔ جھنگ میں منشیات کے مجرم کو قید اور جرمانے کی سزا کا حکم۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد راشد کی عدالت کا فیصلہ، جرم ثابت ہونے پر جج نے مجرم عابد حسین کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ چنیوٹ ٹریفک پولیس کا قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، بغیر ہیلمٹ سوار، غیر نمونہ نمبر پلیٹس کی خلاف ورزی پر درجنوں چالان کر ڈالے۔ ٹریفک پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگا کر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں کی۔ ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف کی کلی کچہریاں، تھانہ لالیاں اور جامعہ مسجد بنگلہ چوک میں عوامی مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ ڈی ایس پی سرکل لالیاں، ایس ایچ او تھانہ لالیاں اور دیگر پولیس افسران موجود تھے۔ جھنگ میں ٹریفک کنٹرول کے لیے اہم اقدامات، ڈی پی او ساجد حسین کی زیر صدارت ٹریفک پولیس اسٹاف کا اجلاس، معروف شاہراہوں پر ٹریفک اور چلاننگ رشو کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او کا اہلکاروں پر نظم و ضبط بہتر بنانے پر زور، شہریوں کو ٹریفک قوانین بارے آگاہی دینے کا حکم دیا۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر کے برآمد کنندگان کے لیے بڑی خوشخبری، یورپ میں پاکستانی مصنوعات کا جادو چل گیا۔ یورپی یونین کی درآمدات میں پاکستان کا حصہ 28% تک پہنچ گیا۔ یورپی یونین نے جی ایس پی پلس 2024 کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کی جی ایس پی پلس سہولت استعمال کرنے کی شرح 91.5% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کو 732 ملین یورو کی ٹیرف بچت حاصل ہوئی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت، ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی مضبوطی سے برآمدات کو نئی رفتار مل سکتی ہے۔ سابق زونل چیئرمین پی ایچ ایم میں خواجہ محمد امجد کا کہنا ہے، عالمی مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عوام کو دہلیز پر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات تیز، فیصل آباد میں 100 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ ہیلتھ نے صحت کے شعبے میں نئی بھرتیوں کا اعلان کر دیا۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز گلی محلوں میں عوام کو صحت سے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ بادل گرجیں گے، آسمانی بجلیاں کڑکیں گی، پھر طوفان آئے گا۔ مونسون بارشوں کے ایک اور تگڑے اسپیل کی انٹری۔ 18 سے 25 جولائی تک ملک بھر میں موسلادھار بارشیں، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ اور چنیوٹ میں بادل برسیں گے۔ متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 2 روز قبل ہونے والی بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ ضلع کچہری کے احاطے میں بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے سے تعفن اٹھنے لگا۔ ڈینگی لاروا کی افزائش کا بھی خدشہ بڑھ گیا۔ وکلاء نے ضلع کچہری سے فوری پانی کی نکاسی کا مطالبہ کر دیا۔ جڑاوالا اور گردنواب میں گزشتہ رات سے سوئی گیس منقطع، شہریوں کو کھانا بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ شہری ہوٹلوں سے مہنگے داموں کھانا اور روٹیاں خریدنے پر مجبور۔ حکام بالا سے فوری گیس کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ فیصل آباد کے شیخوپورہ روڈ ملت چوک کے قریب تجاوزات کی بھرمار، فٹ پاتھوں پر ریڑھیوں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کے لیے مشکلات، پیدل چلنے والوں کو دشواری کا سامنا۔ تفریحی مقامات کی بہتری کے لیے شورکوٹ انتظامیہ سرگرم، طارق منیر شہید پارک میں تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا۔ شہر کے دیگر پارکس میں بھی بہتری کے منصوبوں پر کام جاری۔ پارکس میں جھولے، بینچ اور لائٹس دوبارہ فعال کی جا رہی ہیں۔ چنیوٹ کا محلہ خیر آباد حکومتی عدم توجہ کا شکار، علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم، پختہ گلیاں نہ سیوریج نالیاں موجود، مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
توبہ ٹیکسنگ میں بارش کے بعد کنوپی گرنے کا معاملہ، تاجروں کی شکایات پر ضلعی انتظامیہ پورے بازار سے کنوپی اتار لی، بازار کے راستوں کو عارضی رکاوٹ سے بند کر دیا گیا، شہریوں کو مشکلات، تاجروں نے کمیٹی بازار میں فائبر شیٹ لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ طلبہ کے رجحانات تبدیل، روایتی مضامین کی کشش کم ہونے لگی، تعلیمی بورڈز میں ریکارڈ نمبروں کے باوجود اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلوں کی رفتار سست روی کا شکار، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے 20 سے زائد شعبوں کا میرٹ 50% سے بھی نیچے آ گیا، جبکہ صرف 12 شعبوں کا میرٹ 50 سے 80% کے درمیان رہا۔ جنگ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے تعلیمی اور انتظامی معیار کی بہتری کے لیے بڑا اقدام اٹھا لیا، پیف نے ضلع کے تمام پارٹنر اسکولوں سے اسکول امپرومنٹ پلان طلب کر لیے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن فراہم کردہ فریم ورک کا جائزہ لے کر اسکولوں کو حتمی ٹاسک سونپے گی۔ محکمہ تعلیم کا پنجاب میں ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اینڈ میتھ لیب کا قیام کا فیصلہ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے محکمہ تعلیم ہیڈ سے ویریفیکیشن لسٹیں بھی شیئر کر دی، جدید تقاضوں سے مزین لیب سے طلبہ و طالبات مستفید ہوں گے۔ اسموک کی روک تھام کے لیے زرعی افسران متحرک، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت سینیور رضوان عامر خان نے فیلڈ کا وزٹ کیا، کاشتکاروں سے ملاقات کی اور نوٹسز تقسیم کیے، دھان کے مڈوں کو نہ جلانے بارے کاشتکاروں کو آگاہی شروع۔ سینیوٹ میں محکمہ صحت کا گھر گھر سروے جاری، محکمہ صحت کی ٹیمیں گھروں کی رجسٹریشن میں مصروف، سروے سے بیماریوں کے پھیلاؤ والے علاقوں کی نشاندہی ہوگی۔ سینیوٹ چیمبر کے انتخابات برائے سال 2026-28 کا اعلان، ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات 18 ستمبر کو ہوں گے، ایگزیکٹو باڈی کا انتخاب 23 ستمبر کو ہوگا، 24 ماہ کی ممبرشپ کے حامل ممبران ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی پرائیویٹ کالجز کمیٹی کا اجلاس، صدارت کنویر بیرسٹر محمد دانش نے کی، کنویر خالد حیات کا موقع، ڈائریکٹر سپیریئر کالج کوتوالی روڈ کیمپس زاہد محمود بٹ نے شرکت کی۔ جنگ میں چیمبر آف کامرس ایجوکیشن کے زیر اہتمام اہم اجلاس کا انعقاد، نجی تعلیمی اداروں کے نمائندگان کی شرکت، اسکولوں میں تعلیمی عمل بہتر بنانے اور اساتذہ کی تربیت کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق، اساتذہ کو جدید تدریسی طریقوں سے روشناس کرانے کے لیے تربیتی ورکشاپ منعقد کرنے کا اعلان۔ پاکستانی ہوم ٹیکسٹائل کی دھوم، لاس اینجلس میں نمائش کی تیاریاں، فیصل آباد سے 14 رکنی تجارتی وفد امریکہ روانہ، وفد کی قیادت عارف احسان ملک کریں گے، فیصل آباد چیمبر، پیٹا اور ابما کے نمائندے عالمی نمائش میں شریک ہوں گے۔ اور شام کو یادگار بنانے کے لیے فیصل آباد کی بیٹھک میں چائے کی چسکیوں اور خوشگپیوں نے چائے خانوں کی رونقیں دوبالا کر دی۔